آج شہباز شریف صاحب نے حتمی طور پر یہ اپنے اعلان کے اندر بات بتا دی کہ اگست کے مہینے میں موجودہ حکومت جو ہے اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ پچھلا جو 14-15 ماہ کا یا 16 ماہ کا عرصہ گزرا ہے پاکستان کے اندر، بہت اتار چڑھاؤ پاکستان نے دیکھے۔ ایک تو انپریسیڈنٹڈ فلڈز تھے جس نے پاکستان کی اکانومی کی کمر توڑ دی، لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ پاکستان کی زندگی اور پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس نے بہت تگڑی کیمپین چلائی آرمی چیف کے خلاف اور ان کو براہ راست ٹارگٹ کیا، میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلایا۔ بہت تبتری ہوئی سیاسی ماحول کے اندر اور تقریباً 14-15 ماہ کا عرصہ ایسے ہی پاکستان میں گزرا۔ پھر 9 مئی کے اوپر آ کر وہ سارا فساد جو تھا منتج ہوا۔ تو 9 مئی کے بعد بھی صورتحال ابھی سٹیبل اس طرح نہیں ہے کہ 9 مئی کے نتیجے میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں، ملٹری کورٹس کا ایشو چل رہا ہے، مقدمات ادھر چلیں گے یا ادھر چلیں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کا، آصف علی زرداری کا اور نواز شریف کا فیصلہ تھا۔ ان کو کسی نے مسلط نہیں تھی کہ آپ یہ ضرور حکومت لیں، اپنے شوق سے انہوں نے حکومت لی تھی۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ نو کانفیڈنس کرتے اور الیکشن میں چلے جاتے، وہ ایک زیادہ ان کے لیے بہتر صورتحال ہوتی، لیکن انہوں نے نو کانفیڈنس کے بعد حکومت میں رہنے کو ترجیح دی۔ اور پاکستان کی معیشت کی تباہی کے 2 سٹوریز ہیں۔ ایک سٹوری وہ ہے جو 3.5 سال کے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کر کے گئی تھی۔ پاکستان کے قرضوں کے اندر جتنا اضافہ تیز رفتار 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے کیا تھا، وہ اس سے پہلے کے 70 سالوں میں کبھی نہیں تھا ہوا۔ یہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ وہ کر کے گئے تھے وہ بھی اس سے پہلے نہیں تھا ہوا۔ وہ 6% کی گروتھ کے آخری 2 سالوں کے جو نمبر بتاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ کتنا ڈیٹ ایڈ کیا اور کتنا 2 سالوں میں فسکل ڈیفیسٹ کیا۔ پھر رضا باقر صاحب جو پالیسی اسٹیٹ بینک میں روا رکھے گئے تھے، اس کی بھی تباہی ہوئی۔ لیکن عمران خان کی سٹوری کے جو آگے والا 14 ماہ کا عرصہ ہے، وہ بھی معیشت کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ میں نے تو کہا نا کہ 3.5 سال عمران خان کی جو تباہی تھی وہ پہلے 70 سالوں کی تباہی ایک طرف ہے اور عمران خان کی تباہی ایک طرف ہے، لیکن عمران خان جس لیول پہ تباہی کو چھوڑ کے گئے تھے، اس سے 15 ماہ کی تباہی اس سے بھی آگے چلی گئی۔ آئی ایم ایف کا پروگرام بند تھا، ملٹی لیٹرل فنڈنگ بند تھی، بائی لیٹرل جو پاکستان کے میجر ڈونرز ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت میں بند تھے۔ نہ آپ کو آئی ایم ایف دے رہا تھا، نہ ورلڈ بینک دے رہا تھا، سعودی عرب ناراض بیٹھا ہوا تھا، چین ایک طرف کھڑا تھا کہ سی پیک کے اوپر پاکستان نے ایسے ایشوز کریٹ کیے تھے کہ نہ معاملہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے جا رہا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی۔ پھر انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کیا اور پھر ریوائیو کرنے کے بعد خود ہی اس کو دوبارہ سے توڑ دیا۔ اب جو ریوائیوڈ پروگرام تھا وہ پی ڈی ایم کا پروگرام ہے، اس کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا پروگرام ہے تو بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس پروگرام کو انہوں نے دوبارہ سے نیگوشیٹ کیا، اس کی مدت میں بھی اضافہ کیا، اس کی رقم میں بھی اضافہ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اور جب ناکام ہوئے تو دوبارہ آئی ایم ایف کی فنڈنگ بھی بند، ملٹی لیٹرل فنڈنگ بھی بند، اور جتنے بائی لیٹرل ڈونرز تھے انہوں نے لنک کر دیا، مشروط کر دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آئی ایم ایف آن بورڈ آئے گا تو تب اپنے حالات درست کرنے کے لیے آپ پہلے خود اقدامات کریں، پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ سعودی فائنانس منسٹر کا بھی جواب تھا۔ آج جس وقت ہم یہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو ایک خوش قسمتی یہ کہہ لیجئے، ویسے تو قرضوں کو سیلیبریٹ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی، لیکن پاکستان جیسے ملک جہاں 24واں پروگرام ہم آئی ایم ایف کا شروع کر رہے ہیں تو وہاں یہ بھی ایک شادیانے میں جانے کا ہی مقام ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے سے بچ گئے۔ آئی ایم ایف 24ویں بار ہمیں دوبارہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے آ گیا، تو آئی ایم ایف کا پروگرام اپروو ہو گیا، $3 بلین کا ہمیں پیکج ملا ہے۔ یہ ایک سانس لینے کی گنجائش پیدا ہوگی اس سے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو دوست ملک ہیں سعودی عرب اور یو اے ای، ان دونوں نے بھی دوبارہ پاکستان کی مدد کی، اور جتنی دونوں نے $3 ارب کی مدد انہوں نے کی ہے، تو چائنا نے دونوں سے ملا کے 2 گنا $5 ارب کے وہ لونز رول اوور کر چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ ان کے آئندہ چند مہینوں میں جو لونز ڈیو ہوں گے ان کو بھی دوبارہ رول اوور کر دیں گے۔ تو یوں ہمارا اگلا 8-10 ماہ کا جو سفر ہے وہ پار ہوگا، اور پھر جو منتخب حکومت آئے اسے فنڈامنٹل ریفارمز کرنی ہے۔ یہ ایک فرض ہوگا پاکستانی قوم کا کہ وہ عمران خان سے، نواز شریف سے اور آصف زرداری سے پوچھے کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں دوبارہ آئی ایم ایف میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ جانا ہے ان حکومتوں نے، جس کو بھی باری ملے گی وہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائے گا۔ لیکن پاکستان کے حالات بہتر کیسے آپ کریں گے؟ 8-9% آپ کی بے روزگاری کی شرح ہے، آپ کا انفلیشن جو پی ٹی آئی کی حکومت میں 12% تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اب وہ 30% پہ پہنچا ہوا ہے۔ بے روزگاری اتنی ہے کہ جو لڑکا یونیورسٹی سے پاس آ جاتا ہے، یہ تو شہباز شریف لیپ ٹاپ بانٹنے جا رہے ہیں، معلوم نہیں وہ سارے طالب علم ان کو ویسے وہاں کیسے آسانی سے آنے دیتے ہیں۔ ان سے بہت سخت سوال جو آپ کیوں نہیں کرتے کہ ہم یہ ڈگریاں لے کر بتائیں نوکری کہاں ڈھونڈنے جا کے، سڑک پہ مزدوری کریں، تو آج کل وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ ساروں کو اب دھونا ایک ہے کہ پاکستان سے باہر کسی کو ویزے مل جائے۔ تو جس کو بھی ووٹ لینا ہے پاکستانی عوام سے، اس کو اس قوم سے وعدہ کرنا پڑے گا، اور سچا وعدہ، جھوٹ بولنے والا نہیں کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنا دیں گے۔ یہ سچائی بتانی پڑے گی
کہ جاب کریشن کیسے ہوگی. پاکستانی برآمدات جو ہیں وہ 25-30 ارب ڈالر پہ ہی پھنسی رہیں گی. پچھلے سال 31 ارب ڈالر تھی, اس سال 27 ارب ڈالر ہیں, 4 ارب ڈالر نیچے آ گئی ہیں. یا اس کو ہم کیسے ڈبل کریں گے. بنگلہ دیش جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوگا, وہ 50-60 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے اس وقت ساؤتھ ایشیا کا بڑا خوشحال ملک ہے. اور ہماری کرنسی کا یہ حال ہے کہ 1991 یا 92 میں منموہن سنگھ نے جب انڈیا کے اندر اقتصادی ریفارمز کا عمل شروع کیا تو انڈیا کا 1 روپیہ ہمارے 92 پیسے میں یا 90 پیسے میں آ جاتا تھا, اور ملتا بھی وہ کوئی لیتا ہی نہیں تھا. جن لوگوں نے کوئی انڈیا کسی کام سے جانا ہوتا تھا, یا یہ لاہور میں پان مارکیٹ پان چھالیاں اسمگل ہو کے آیا کرتی تھی, وہاں سے یہ کرنسی ملتی تھی. 90-91 پیسے سے اوپر اس کا ریٹ نہیں تھا پڑتا. آج شاید 3.5 روپے ہمارے اور ان کا 1 روپیہ. 1/4 ہماری اکانومی یہ سمجھیے کہ یہ پچھلے 30 سالوں میں ہم نے تباہ کر دی ہے. جو پہلے 100 روپے پہ تھی نا, وہ 25% پہ رہ گئی. اور اس کی اگر میں نے ایک آپ کو گیسٹیمیٹ بتایا نا, اس کی ایک اور ریفلیکشن لے لیں. 2017 میں آئی تھنک پاکستانی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کی جو مارکیٹ کیپ تھی, مارکیٹ کیپٹلائزیشن, اس کی ویلیو 100 ارب ڈالر تھی. 100 ارب ڈالر, 53,000 پہ انڈیکس ہمارا کھڑا تھا. آج وہ 25 ارب ڈالر ہے, شاید 1 ارب اوپر نیچے ہوگی. تو 100 ارب ڈالر اور 25 ارب ڈالر, تو 1/4 مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی رہ گئی. تو ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کولیکٹیولی. اس کے اندر اکیلا عمران ذمہ دار نہیں ہے, اس کے اندر عمران ذمہ دار ہے, اس کے اندر نواز شریف یا شریف فیملی ذمہ دار ہے, اس کے اندر زرداری ذمہ دار ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑھ کر بوجھ ہماری جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. سب سے تگڑا اور بوجھ جو اگر کسی ایک فریق پہ ڈالنا ہو نا, تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالیں اور جوڈیشری کے اوپر ڈالیں. یہ ادارے بجائے اپنا کام کرنے کے, حکومتیں بنانے گرانے, وزیر اعظم کی نااہلی کے طریقے کرنے, ایک نئی سیاسی جماعت کیسے کھڑی کرنی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اور پھر اس کو توڑنا کیسے ہے, دوبارہ گرانا کیسے ہے. اس کی پہلی مثال آئی جے آئی ہے. آئی جے آئی کا قیام کیسے بنائی گئی, کیسے کھڑی کی گئی. پھر وہ پہلے 10 سال لگا کے آئی جے آئی کھڑی کی, پھر اگلے 30 سال اس کے ساتھ لڑائی لڑنے میں نواز شریف کے ساتھ گزر گئے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سملر ایگزامپل ہے, سیم ماڈل ہے. الف سے یہ تک اس کا بھی 2011 سے 18 تک عمران خان کے اوپر انویسٹ کیا, اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے, شریف اور زرداری کو اقتدار سے باہر کیسے کرنا ہے. اور 2018 سے 22 تک اس کی حکومت ہے. اب جب تک وہ باقی اس کا عرصہ حیات اس کا ہوگا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی میں گزرے گا. تو یہ صورتحال ہے. ناٹ اے گڈ سچویشن فار پاکستان. ہمیں ایک سمجھدار مہذب قوم کی طرح پاکستان کو ان مشکل کے آگے لے جانے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے. جو ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, پہلے آپ بتا دیجئے, یہ ابھی تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 1 دن پہلے اسمبلیاں توڑیں گے اگر, تو کیا نومبر کے پہلے ہفتے تک یا 10 تاریخ تک وہ 90 روز کی شرط پوری ہو جاتی ہے, تو تب تک انتخابات کروا دیں گے 10 نومبر تک, یا ابھی کوئی ہیلے بہانے ڈھونڈے جائیں گے کہ پہلے عمران خان کی نااہلی ہو جائے یا جیل چلے جائے تو پھر انتخابی عمل کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب, آپ نے بڑا ہی, آپ کا ایک کمپریہنسو انٹرو تھا. میرا تو خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. ہوایور آپ نے بڑی ایک بنیادی نکات جو ان سے تھے ان کو سم اپ کیا جو پچھلے 75 سالوں میں یہاں ہو رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سر کہ آج پاکستان جس نہج پر کھڑا ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک آپ نے ذمہ دار کی بات کی کہ فلاں ذمہ دار فلاں. میں سمجھتا ہوں من حیث القوم ہمارا ہاؤس ان آرڈر کبھی بھی نہیں رہا 75 ایئرس سے. اور یہاں امیر تر ہوا, غریب تر ہوا. اور جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا وہ یا چینی کی رمضان المبارک میں لائنوں میں کھڑے ذلیل ہوتے رہے, یا خار ہوتے ہیں اب آٹے کی لائنوں میں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1.5 سال یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف, تو کیا ہمارے ہاتھ میں تھا, کہاں ہم کھڑے تھے, اور آئی ایم ایف کے اور ہمارے ریلیشن شپ کیا تھے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, اور اس وقت سوال یہ اٹھتا تھا, حالانکہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا اور کرنا چاہیے تھا کہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جاتے, لیکن چونکہ ملک کے حالات معاشی یہ تقاضا کرتے تھے کہ نہیں بھائی, یہاں آپ کو اپنا ذاتی مفاد یا پارٹی کا مفاد یا سیاسی مفاد نہیں دیکھنا ہے, یا پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے. تو پی ڈی ایم نے یہ طے کیا کہ پاکستان کا مفاد اولین ہونا چاہیے, اور رکھا اس کو. اس کے بعد میں ریپیٹیشن نہیں کروں گا, آپ کے سامنے حالات رہے. آپ نے یہ فرمایا کہ جی انفلیشن جو ہے 28-29% کو ٹچ کر رہی ہے. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ نواز شریف کا جو دور تھا 2017 سے 2013 سے 17 تک, ہم 18 تک نہیں بھی جاتے, چلو وہ شاہد خاقان والا دور نہیں کرتے شامل,
تو یہ دیکھیے 3% یا 3.5% پہ انفلیشن تھی، لوڈ شیڈنگ خاتمہ کر چکے تھے نواز شریف، دہشت گردی کا کلا کما ہو چکا تھا، ایک اچھی، اور کراچی جو کہ وہاں ایک سٹریٹ کرائم تھے وہ ختم ہو چکے تھے، بلوچستان کو لوگوں کو ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ باوجود ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے لیکن ان کو حکومت دی پہلے 2.5 سال، یعنی دہشت گردی کی کمر ٹوٹی اس دور میں۔ تو کیا وجہ ہوئی؟ یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیوں ایک اچھی بھلی چلتی جمہوری حکومتوں کو یہاں ان کا تختے الٹے جاتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، چاہے وہ 5 جولائی 1977 ہو، چاہے وہ 12 اکتوبر ہو، اور آج بھی اب دیکھیے 13 جولائی ہے، یہ وہ دن ہے جب ایک بے گناہ شخص عدالت کے طلب کرنے پر اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کو کوئی اس پر اس کا جرم نہیں ثابت ہوتا، اور اس کو صرف کچھ لوگوں کی ایک ذاتی خواہشات تھیں اور اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس پر اب شواہد بھی آ گئے۔ کرمانی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ 13 جولائی کو جب نواز شریف اور مریم لاہور میں لینڈ کیے ایئرپورٹ پہ تو شہباز شریف مال روڈ کے اوپر ریلی نکال رہے، تو اس کے بعد ایئرپورٹ کیوں نہیں گئے؟ سچائی کے ساتھ بتائیں گے کہ کیوں نہیں گئے ایئرپورٹ پہ اس کے بعد؟ دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس میں جو میری دانست میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے ایک بہت بڑے کلیش کا خطرہ ہو، جو میں سمجھتا ہوں، لیکن however جانا چاہیے تھا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ میں اصل بات کلیش کی کوئی بات ہی نہیں تھی سر، اس وقت ہمارا کلیش کی کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ آس لگی ہوئی تھی کہ پنجاب کی صوبائی حکومت مل جائے گی۔